بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 86 ہے، جس میں ہم شاعر قیس بن زہیر کو پڑھیں گے۔ شاعر ان اشعار میں جو آنے والے ہیں بنو زیاد کی مدح کر رہا ہے، جس میں ربیع بن زیاد کا خصوصیت سے ذکر ہے۔ تو آئیے ان کے اشعار پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال قیس بن زہیر لعمرک ما اضاع بنو زیاد ذمار ابیہم فی من یضیع بنو جنیت ولدت سیوفا صوارم كلها ذکر صنیع شراودی وشکری من بعید لآخر غالب ابدا ربیع۔ تو شاعر کہتا ہے لعمرکا تیری عمر کی قسم، تیری عمر کی قسم، ما اضاع نہیں ضائع کیا بنو زیاد، بنو زیاد کے بیٹوں نے نہیں ضائع کی، ذمار ابیہم اپنے باپ کی عزت۔ ذمار کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کی حفاظت ضروری ہو، اس کو ذمار کہتے ہیں۔ تو بنو زیاد جو ہیں انہوں نے اپنے والد صاحب کی حفاظت یا اپنے باپ کی عزت کو ضائع نہیں کیا۔ لعمرکا تیری عمر کی قسم، بنو زیاد نے اپنے باپ کی عزت ضائع ابھی تک نہیں کی۔ ما اضاع یضیع ضائع کرنا، ما اضاع ضائع نہیں کیا، فی من یضیع یعنی ان لوگوں میں شامل ہو کر جو کہ ضائع کرنے والے ہیں، اپنے آباء کے عزتوں کو پامال کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے ضائع نہیں کیا، فی من ای فی الذین یضیعون، فی الذین یضیعون آباءہم او اعراض آبائہم۔ مزید آگے کہتے ہیں بنو جنیت ولدت سیوفا، یہ ایک جنیہ کے بیٹے ہیں۔ جنیہ جن کو کہتے ہیں، یعنی ایسی خاتون جو گویا کہ جنیہ ہے۔ یہ ایک جنیہ کے بیٹے ہیں جس نے کاٹنے والی فولاد کی بنی ہوئی تلواریں جنی، یعنی ایسی جنیہ جس نے گویا کہ تلواریں جنی ہیں، لوگوں کو کاٹ دیتی ہیں، بہادر ہیں، شجاع ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہتے ہیں ولدت هذه الجنیۃ، ولدت پیدا کی ہیں، جنی ہے، ولدا یلدو، سیوفا تلواریں، صوارما جو کہ بہت تیز ہیں، کاٹنے والی ہیں، سیف صارم، سیف صارم کاٹنے والی تلوار، کلھا ای کل هذه السیوف صوارم کاٹنے والی تلواریں ہیں، ذکر سب مرد ہیں، صنیع یعنی مضبوط قسم کے یا کہیں مصنوع بنی ہوئی۔ تو ان کی والدہ نے ان کو جنا ہے، تلواروں کی مانند ہے، لوگوں کو کاٹتے رہتے ہیں، ذکر صنیع۔ شراودی و شکری من بعید، ربی نے میری محبت اور میرا شکر دور بیٹھے خریدا۔ شرا اشترا نیچے لکھا ہوا ہے، خریدا، ودی میری محبت، و شکری اور میرا شکر، یعنی مجھے اپنے شکر میں جکڑ لیا۔ شرا ودی میری محبت کو بھی خریدا، و شکری اور میرے شکر کو، من بعید دور بیٹھ کر، لآخر غالب ابدا ربیع کہتے ہیں کہ اس شخص کے لیے، لآخر کسی دوسرے شخص کے لیے میری محبت خرید لی، لآخر ای لشخص آخر، غالب ابدا ربیع جو بنو غالب کا آخری شخص ہے۔ آخری شخص سے مراد یہ ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، اس سے بھی مراد ربیع بن زیاد ہی ہیں، یعنی ربیع نے اپنے لیے میری محبت خریدی اور مجھے اپنا محبوب بنا لیا۔ ٹھیک ہے، لآخر غالب ابدا ربیع، ربیع سے مراد کون ہے؟ ربیع بن زیاد۔ گویا کہ اسی کی مدح ہو رہی تھی کہ اس نے میری محبت کو خرید لیا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، وقال ہدبۃ بن خشرم انی من قضاعۃ من یکدھا اکدہ وہی منی فی امانی
ولست بشاعر السفساف فيهم ولكن مدره الحرب العواني سأهجو من هجاهم من سواهم وأعرض منهم عمن هجاني. یہاں پر انی من قضاعۃ، بلا شبہ میں قضاعہ سے ہوں. انی من قضاعہ، میں قبیلہ قضاعہ میں سے ہوں. من یکیدہا، جو شخص اس کے ساتھ مکر کرے گا. کادا یکیدو فیکیدون کیدا، انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا. اگر کوئی مکر کرے گا ان کے ساتھ، ای قبیلہ قضاعہ کے ساتھ، اکیدہ، میں بھی اس کے ساتھ پھر مکر کروں گا اور تکلیف دوں گا اسے. وہی منی فی امانی، اور اس کے ساتھ مکر، اور قضاعہ میری طرف سے امان میں ہے. یعنی میں قضاعہ کو ہر وقت حفاظت میں رکھوں گا، اس کی خاطرداری اور اس کو امن میں رکھوں گا. کسی کے ہاتھ یا بری آنکھ یا میلی آنکھ بھی اس کی طرف نہیں دیکھ سکے گی. انی من قضاعۃ من یکدھا اکدہ وہی منی فی امان، وہ میری طرف سے امان میں ہے. ولست بشاعر السفساف فیہم، سفساف کہتے ہیں ما لا خیر فیہ من الاقوال والافعال، یعنی جس چیز میں کوئی خیر نہ ہو، ناکارہ چیز. ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب معالی الامور ویبغض سفسافہا. تو کہتے ہیں ولست بشاعر، اور میں شاعر تو نہیں ہوں، یعنی بیہودہ گو، میں بیہودہ گو شاعر نہیں ہوں. ولیکن مدرہ الحرب العوانی، بلکہ سخت لڑائی کا سردار ہوں. مدر کہتے ہیں یہاں پر سردار کو. الحرب العوان سخت جنگ کو کہتے ہیں. میں کوئی ایسا شاعر نہیں جو بدگو بدچلن ہو، بلکہ مدرہ، یعنی میں وہ سردار ہوں. الحرب، جنگ کے میدان میں، جبکہ سخت میدان ہو اور سخت جنگ چھڑی ہوئی ہو تو میں وہاں کا سردار ہوں. سأہجو من ہجاہم من سواہم، ان کے غیروں میں سے جو لوگ ان کی ہجو بیان کریں گے، ان کے برا بیان کریں گے، میں ان کی ہجو کروں گا. ہجو کہتے ہیں یعنی کسی کی بدی اور برائی بیان کرنا. تو کہتے ہیں اگر لوگ ان کی برائی بیان کریں گے قبیل قضاعہ کا، تو میں بھی اس کی برائی اور ہجو بیان کروں گا. وَأُعْرِضُ مِنْهُمْ عَمَّنْ هَجَانِي، اور قضاعہ میں سے جو میری ہجو کرے گا تو میں اسے اعراض کر لوں گا. تو میں اسے اعراض، یعنی بنو قضاعہ کی ہجو اگر ایسا آدمی بیان کرے گا جو بنو قضاعہ کے علاوہ کسی اور قبیلے سے ہوگا، تو میں اس کی بھی ہجو کروں گا. اور قضاعہ میں سے اگر میری کوئی ہجو کرے گا تو میں اس کو جواب نہیں دوں گا، کیونکہ میری اپنی قوم ہے اور اپنی قوم کو جواب نہیں دیا جاتا. البتہ کوئی اور قوم میری قوم کو برا کرے گا، برا کہے گا، تو میں بھی اس کو برا ہی کہوں گا. امید ہے آپ حضرات کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. وقال عمرو بن کلثوم التغلبی معاذ الإله أن تنوح نساؤنا على هالك أو أن نضج من القتل قراع السيوف بالسيوف أحلنا بأرض براح ذي أراك وذي أثل فما أبقت الأيام من مال عندنا سوى جذم أذواد محذفة النسل 3 أثلاث فأثمان خيلنا وأقواتنا وما نسوق من القتل. یہ اپنی بہادری بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں معاذ الالہ، اللہ کی پناہ. اللہ کی پناہ اعاذ یعوذ یا اعاذ یعیذ سے ہے. ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو، میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. تو یہاں پر بھی معاذ الالہ، اللہ کی پناہ، ان تنوح نساؤنا، کہ ہماری عورتیں نوحہ کریں، علی ہالک ای علی مقتول، کسی بھی مرے ہوئے پر، کوئی بھی جو ہلاک ہوا ہو اس پر نوحہ کریں، اس سے پناہ مانگتے ہیں. او ان نضج من القتل، نضج نخاف، نخافہ یا ہم خوف کھائیں مرنے سے، ہمیں مرنا پسند ہے، ہم مرنے سے یا قتل ہونے سے نہیں گھبراتے.
یہ اس کی مراد ہے۔ نضج سے مراد چیخنا بھی ہے۔ او النصیحہ من القتل، قتل کیے جانے سے ہم چیخیں چلائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں کہتے ہیں قراع السیوف بالسیوف احلنا، احلنا انزلنا، تلواروں سے ٹکرانے کی وجہ سے ہم ایسی زمین پر اترے ہیں، ایسی زمین پر نازل ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تلواروں سے جب ٹکراؤ ہوا، یعنی لڑائیاں ہوئی، بہت ساری ہم نے لڑائیاں اور جنگیں لڑی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم ایسی زمین پر آئے ہیں بِأَرْضٍ بَرَاحٍ ذِي أَرَاكٍ وَذِي أَثْلِ، جو پیلو اور جاؤ کیکر کے درخت والی تھیں۔ بِأَرْضٍ بَرَاحٍ، براح کہتے ہیں ایسی کشادہ زمین جس میں درخت اور عمارت نہ ہو۔ اراک کہتے ہیں پیلو کے درخت کو، جو مسواک ہوتا ہے نا، پیلو کا مسواک۔ تو کہتے ہیں قراع السیوف، جب تلواروں سے ٹکرائی تھیں تو احلنا هذه الاصوات، قراع السیوف احلنا، ٹکراؤ نے ہمیں ایسی زمین پر اتارا، انزلنا بارض براح، ایسی زمین جو صحرا ہے، ذی اراکن، جہاں پر پیلو کے درخت ہیں، وذی اصلی، اور اصل کہتے ہیں، اصل کے معنی جاؤ کا درخت۔ فما ابقت الایام من مال عندنا، تو سو ہمارے پاس گردش ایام نے کچھ مال نہیں چھوڑا۔ فما ابقت، ابقا یبقی، باقی رکھنا، باقی، ابقت الایام، تو زمانے نے اور دنوں نے ہمارے ساتھ نہیں چھوڑا، من مال، کوئی بھی تھوڑا سا مال، اصل میں ہے من مال، یہاں پہ لکھا ہوا ہے اصلہ من المال، مال میں سے بالکل بھی کچھ نہیں چھوڑا، عندنا ہمارے پاس، سوا جزم ازواد محذفت النسل، سو سوائے ان چند اونٹوں کے جن کے نسل کاٹی گئی ہے، یعنی ختم ہو گئی، اس کی نسل بھی نہیں ہے، چند اونٹ ہمارے پاس باقی بچے کچے ہیں۔ ازواد جمع زود، اور زود کہتے ہیں پورے ایک ریوڑ کو، اونٹ کے، ٹھیک ہے، اونٹوں کے، محذفت النسل، جن کی نسل بھی حذف ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ ثلاثۃ اثلان فاثمان خیلنا، اور وہ اونٹ بھی 3 حصوں میں تقسیم ہے، ثلاثۃ اثلاث 3 حصوں میں وہ اونٹ بھی تقسیم ہے۔ فاثمان خیلنا، کہتے ہیں گھوڑوں کی قیمت ہماری غذا اور اس مال میں خرچ ہوتا ہے جس کو ہم قتل کی طرف ادائیگی دیت کے طور پر لے کریں۔ فاثمان خیلنا، تو ہمارے گھوڑوں کے جو پیسے ہوتے ہیں، یا جب ہم گھوڑے بیچتے ہیں اور پیسے آتے ہیں، واقواتنا، اسی طرح ہمارا کھانا پینا، وما نسوق، اور جو ہم آگے بڑھاتے ہیں، الی القتل، جب ہم کسی کو قتل کر دیں، خطا، قتل عمد یعنی جب ہم سے وہ دیت مانگتے ہیں تو ہم دیت میں ان کو سارا کا سارا اپنے پاس جو مال ہوتا ہے وہ دیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کہتے ہیں کہ 3 قسم کے اونٹ ہیں، تو تھوڑے سے اونٹ تو ہمارے اقوات کے لیے ہیں، یعنی ہمارے گھوڑوں پر خرچ ہوتے ہیں، ہم اسے کھاتے ہیں، اور تیسرا حصہ ہم دیت کے طور پر لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو جو بھی ہمارے پاس بچا کچا مال ہے وہ 3 پر تقسیم ہے، جس میں ہم اپنے گھوڑوں کو کھلاتے ہیں، فاثمان خیلنا، ٹھیک ہے، واقواتنا، اور ہمارا کھانا پینا، قوت ما لا یموت، وما نسوق، اور جو ہم آگے بڑھاتے ہیں جب ہم کسی کو قتل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔